ایران آئے دن خبروں کی زینت بنا رہتا ہے، کبھی امریکہ کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی تو کبھی ایران کی ایٹمی پروگرام بنانے کی متواتر کوششیں دنیا کو ایران کے حوالے سے آگاہ رکھتی ہیں۔ بہت سے ممالک ایران کو منفی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کو دنیا کے امن کا دشمن سمجھتے ہیں۔ آئے دن امریکہ ایران پر نت نئی پابندیاں لگاتا ہے اور آئے دن ایران ان سے نکلنے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتا ہے۔ کیا آپ بھی ایران کے بارے میں اتنا ہی جانتے ہیں کہ ایران اور امریکہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، یا پھر یہ کہ مڈل ایسٹ میں ایران اور سعودی عرب ہر وقت ایک دوسرے کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے ہیں؟ ہم میں سے اکثر لوگ ایران کے بارے میں اتنا ہی جانتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایران کے متعلق مختلف حقائق جانیں گے جن کے بارے میں اکثر ہم ناواقف ہیں۔ کسی بھی ملک کا طرز عمل، رہن سہن، ثقافت، کلچر اور روایات کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک کا محل وقوع یا جیوگرافیکل لوکیشن کا پتہ ہو۔ ایران مغربی ایشیا یا مڈل ایسٹ میں واقع دنیا کا رقبے کے لحاظ سے 70واں بڑا ملک ہے۔ ایران کے ہمسایہ ممالک میں پاکستان، افغانستان، عراق، ترکی، ترکمانستان، آذربائیجان اور آرمینیا شامل ہیں۔ ایران کے گرد موجود پرشین گلف، گلف آف عمان اور کیسپین سی اس کو دنیا کا بہت اہم ملک بنا دیتے ہیں۔ پرشین گلف میں موجود بحری راستہ جس کو اسٹریٹ آف ہارمز کہتے ہیں سے تقریباً ہر روز 21 ملین بیرل یا تقریباً $1.2 بلین کا تیل گزرتا ہے۔ ایران کے حوالے سے اکثر خیال کیا جاتا ہے کہ ایران ایک عرب ملک ہے اور ایران میں بسنے والے لوگ عربی ہیں، مگر حقیقت میں ایرانی مختلف حسب و نسب رکھتے ہیں۔ زیادہ تر ایرانی پرشینز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایران میں بلوچی، کرد، پشتون، تاجک اور پامیری موجود ہیں۔ ایران کی سرزمین ناہموار ہے اور اس کا زیادہ تر حصہ ریگستان ہے۔ ملک کا تقریباً 7% حصہ ہی قابل کاشت ہے۔ ملک کے درمیان میں موجود 2 ریگستان دشت کبیر اور دشت لوت ملک کے زیادہ تر حصے کو ناقابل رہائش بنا دیتے ہیں۔ مقبول کھیل پولو کا آغاز ایران سے ہوا تھا۔ تاریخ دانوں کے مطابق اس کھیل کا آغاز ایران یعنی پرشیا میں 500 قبل مسیح میں ہوا تھا۔ شروع میں پولو کا کھیل سپاہیوں کی ٹریننگ کے لیے کھیلا جاتا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ایک اہم اور مقبول کھیل بن گیا۔ زعفران جس کو لال سونا یا ریڈ گولڈ بھی کہا جاتا ہے ایران کی بہت اہم پیداوار ہے۔ ایران تقریباً اس وقت دنیا کی ضرورت کا 70% زعفران پیدا کر رہا ہے اور یہ ایرانی کھانوں کا ایک اہم ترین جز سمجھا جاتا ہے۔ ایران میں عورتوں کا سر ڈھانپنا لازمی ہے۔ 9 سال سے بڑی لڑکی پر حجاب کرنا ضروری ہے۔ 1989 کے اسلامی انقلاب کے بعد عورتوں پر حجاب کرنا لازمی قرار دیا گیا تھا۔ عوامی مقامات پر خاص لوگ موجود ہوتے ہیں جو عورتوں کے لباس کا جائزہ لیتے ہیں اور اگر کسی نے غیر اخلاقی لباس زیب تن کیا ہو تو اس کو سزا یا جرمانہ کر دیا جاتا ہے۔ تہران ایران کا دارالخلافہ ہے۔ فضائی آلودگی کے سبب تہران کا شمار دنیا کے چند آلودہ ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق تہران میں ہر روز 27 افراد فضائی آلودگی کی وجہ سے جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ ایرانی تہذیب دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ تاریخ دانوں، آرکیولوجسٹ اور اینتھروپولوجسٹ کے مطابق ایرانی تہذیب کا آغاز تقریباً 7000 قبل مسیح میں ہوا تھا اور ایک وقت میں پرشین امپائر دنیا کی سپر پاور تھی۔ ایران آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 18واں بڑا ملک ہے۔ اس کی آبادی 8,40,87,000 کے قریب ہے۔ ملک کی زیادہ تر آبادی مسلمان ہے اور مسلمانوں میں یہ شیعہ فرقہ سے تعلق رکھتی ہے۔ ورلڈ پاپولیشن ریویو کے مطابق ایران کی 70% آبادی 30 سال سے کم عمر ہے۔ ایرانی نوجوان سیاسی طور پر بہت زیادہ ایکٹیو اور ملک کی سیاست میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہیں۔
ایرانی کارپیٹ دنیا بھر میں مشہور ہیں، مگر ایرانی کارپیٹ بناتے ہوئے اس میں جان بوجھ کر کوئی نہ کوئی نقص ضرور چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو مکمل ہے یا پرفیکٹ ہے۔ اس کے علاوہ اس دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو غلطی سے پاک ہو یا پرفیکٹ ہو۔ ایران میں سیٹلائٹ ٹی وی پر بہت زیادہ پابندیاں عائد ہیں۔ کوئی بھی انگلش فلم یا پروگرام تب تک نشر نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ حکومت سے اس کی اجازت نہ لے لی جائے۔ کوئی بھی مذاق جو حکومت کے خلاف ہے اس کو چینل پر نشر نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی چینل حکومت کے معاشی حالات، بیرونی ممالک سے اس کے تعلقات یا اس کی پالیسیز کے حوالے سے تنقید نہیں کر سکتا۔ انٹرنیٹ جو کہ معلومات کا بنیادی ذریعہ ہے، ایران میں اس کو بہت سی پابندیوں کا سامنا ہے۔ ایرانی حکومت نہ صرف مختلف ویب سائٹس کو بند کر سکتی ہے بلکہ ان پر آنے والے لوگوں کی جاسوسی بھی کر سکتی ہے۔ ایران میں شادی سے پہلے مرد اور عورت کے لیے لازمی ہے کہ وہ مخصوص کلاسیں لیں جس میں ان کو بچوں کی پیدائش، ان کی روک تھام اور ان کی پرورش کے حوالے سے مختلف تدابیر اور ہدایات دی جاتی ہیں۔ قدیم تہذیب ہونے کی وجہ سے ایران میں بہت سی تاریخی مقامات موجود ہیں۔ ایران کی تقریباً 24 جگہیں ایسی ہیں جن کو یونیسکو کی جانب سے دنیا کا تاریخی ورثہ قرار دیا گیا ہے۔ ہر سال ہزاروں لوگ ان جگہوں پر جاتے ہیں اور یہ ایران کی آمدن کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اگر آپ اسی طرح کی ویڈیوز مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو آگے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔